अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोसाई। आज हम बात करेंगे जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब की तैनाती के बारे में। जनरल साहब, आप सबको पता है कि इससे पहले DGISPR रहे हैं, उसके बाद CPAC में रहे हैं और अभी तक CPAC में चेयरमैन हैं, और उसके बाद मामले हुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह पर उन्होंने ओहदा संभाल लिया है। फ़िरदौस आशिक अवान पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, उन्हें किस वजूहात भी बुना पर उन्हें निकाला गया, ये जो है बहुत ही एक कॉमन बात है, लेकिन हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या रीज़न्स थी, क्या वजूहात थी। अब सबसे पहला इल्ज़ाम जो उन पे था कि वो अवाम के सामने जो है हुकूमत का जो इमेज है उसको उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पा रही, जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छी हुकूमत की एक्टिविटीज़ हैं, उसको नहीं दिखा पा रही उस तरह से। तो ये एक बहुत एक नेगेटिव साइड थी फ़िरदौस साहिबा की, जिसकी वजह से उनकी जो है उनको जैसे बरतरफ कर दिया गया है। और दूसरा जो फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा पर इल्ज़ाम था वो ये था कि वो जो मीडिया में जो एंकर्स थे उनको स्पेशल रसाई दिलाती थी हुकूमत तक, और वो उनके ख़ास जो गिने चुने बंदे थे वो उनके साथ उनके मामलात थे। और उसके बाद ये था कि PTV के जो हालात थे वो आपके सबके सामने हैं कि क्या हालात हैं, कोई डेवलपमेंट उसमें नहीं हुई, कोई नई चीज़ें सामने नहीं आई। तो वो एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट था जो फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा की इमेज को आवाम के सामने भी और हुकूमत के सामने भी सामने ले आया। और उसके बाद एक बहुत कॉमन चीज़ जो मीडिया भी दिखा रहा है कि जिस वजह से फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा को हुकूमत ने घर भेज दिया, उसकी रीज़न ये है कि वो उनने ज़ाती मुलाज़म रखे हुए थे, मतलब मुलाज़म रखे हुए थे, लेकिन वो सरकारी निज़ाम से सारा उनका जो है मामला चल रहे थे। तो ये कुछ वजूहात थी। है मीडिया के साथ अगर ताल्लुक़ जो ख़राब हुआ है तो वो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा का हाथ है। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी, लेकिन उसमें कोई काम की कोई मुद्दे की बात नहीं होती थी। अगर आप एज़ कम्पेयर टू फवाद चौधरी देखें तो वो जो बंदा था वो एक जो बात करता था वो बहुत एक नपी तुली सी बात होती थी, उसमें पॉइंट्स होते थे और बड़ी खूबसूरत तरीके से वो जो है हुकूमत का मैसेज जो पहुँचाते थे। खैर, जो हम टॉपिक की तरफ आते हैं जिस पे हमने मेन बात करनी है। अब इमरान खान को तलाश थी कि कोई ऐसा शख्स हो जो इन मामलात को बेहतर तरीके से डील कर सके। शिबली फराज साहब जो पार्टी की रहनुमाई करेंगे और अभी जो तैनाती हुई है, और दूसरी तरफ आसिफ सलीम बाजवा की तैनाती हुई है, जिस पर काफ़ी लोगों को एतराज़ भी हुआ है। और पहली वजह मैं बताती हूँ कि मेरा जो है एक तज्ज़िया है एक नाक़िसा, वो ये है कि ताकि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन गैप ना रहे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोरोना आ जाए, कोई और वबा आ जाए, फ़ौज का रोल कलीदी हो जाता है। फ़ौज ने जब 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 बार बार आना है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में गैप नहीं होना चाहिए। मेरे ख़्याल में अब आसिफ सलीम बाजवा साहब की उनकी तैनाती के बाद ये गैप नहीं रहेगा, क्योंकि आसिफ सलीम बाजवा एक बहुत बड़े कद के बंदे हैं जिन्होंने फ़ौज में भी काफ़ी अच्छे से सर्व किया है। इसीलिए आप देखें कि दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनके हुक्मरानों के साथ उनके फ़ौज की इनपुट के लिए, उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी इनपुट लेने के लिए वहाँ लोग मौजूद होते हैं, रिटायर्ड लोग मौजूद होते हैं। किसी भी इदारे के बारे में जो बंदा उस इदारे का होता है वो इनपुट अच्छे से देगा, जो आसिफ सलीम बाजवा साहब इमरान खान को दे सकेंगे। एक वजह तो ये है आसिफ साहब को तैनात करने की। दूसरी वजह, भारत प्रोपेगेंडे का बहुत बड़ा मास्टर है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया पूरी दुनिया में। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसकी उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं है कि वो उस भारतीय प्रोपेगेंडे का उस तरीके से जवाब दे सके। भारत में फ़ौज की और उसकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और हाँ बहुत ज़बरदस्त रहती आई है, और उसके मीडिया के साथ भी भारत की कोऑर्डिनेशन जो है, भारत की हुकूमत की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप गौर करें, भारतीय मीडिया वही चलाता है जो भारतीय फ़ौज या भारतीय हुकूमत चाहती है, वो अलग लाइन नहीं ले सकते। पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन भारत ने ऑर्गेनाइज तरीके से इस मामले को चलाया है और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है उसने चलाया है। उसका एक तगड़ा जवाब देने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसके पास
پورے انپٹ اور پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ موجود ہو، اور یہ فوج کے اور ہر جرنل کے پاس اس کو آئیڈیا، ہر جرنل کو جو ہے نا اس بات کا آئیڈیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ بھارت ہے، حالانکہ ہمارا ہمسایہ ہے، لیکن اس کے باوجود نمبر 1 دشمن وہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہر جرنیل کی نظر ہوتی ہے اور وہ ساری ہسٹری سے واقف ہوتا ہے، واقعات اس کو سارے یاد ہوتے ہیں اور ریفرنسز وہ سارے کوٹ کر سکتا ہے۔ تو جنرل صاحب کیونکہ ISPR میں بھی رہے ہیں، DG ISPR کے عہدے پر بھی 4 سال تک فائز رہے ہیں، تو اس لیے جنرل صاحب کے پاس زیادہ انپٹ ہے اور اس معاملے میں تو ہے ان کے پاس ماشاءاللہ۔ تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی جو بڑی مضبوط ہو، جو کشمیر کا مقدمہ لڑے، جو پاکستانیوں کا مقدمہ لڑے اور خطے کی صورتحال کے اوپر پاکستان کا موقف جو ہے وہ بہتر انداز میں پیش کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا رول ہوگا۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن تجربہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے۔ جب پینٹاگون مدد دیتا ہے امریکہ کو، انڈیا، برطانیہ سب لیتے ہیں، تو عمران خان کا بھی کہنا ہے کہ وہ بھی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ ایک مدد ہے جو ان کو میسر رہے گی ہر وقت۔ تیسری ایک چیز، ایک پراپوگنڈا جو بار بار کیا جاتا ہے پاکستان میں، زرداری کے ٹائم پر یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ فوج اور زرداری صاحب کے بیچ میں لڑائی ہو گئی ہے، پھر انہوں نے ایک ایکسٹینشن دی آرمی چیف کو، جس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم تو ایک ہی پیج پر ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ پروپیگنڈا چلتا رہا ہے۔ اور میاں صاحب نے اس مشکلات سے نکلنے کے لیے پھر ناصر صاحب جنجوعہ کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رکھ دیا۔ اس بات کی میاں صاحب کے مخالفین کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کو لگا کہ اچھا خاصا ان کے ادارے کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی اور اس کا پروپیگنڈا کر کے ہم اہم فائدہ اٹھا رہے تھے، تو میاں صاحب لے کر آگے ایک بڑے خاص جرنیل کو، جس کا فوج میں ایک بڑا ممتاز مقام ہے، اور ابھی وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور ان کو لے کر آگے ایک خاص عہدے کے اوپر، تو اور وہ اب ہر کیبنٹ میں ہر جگہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو اس صورتحال میں ان کو بڑی مایوسی ہوئی تھی، بلکہ ایسی ہی مایوسی جنرل آصف سلیم باجوہ کے آنے کے بعد عمران خان کے مخالفین کو ہوئی ہے، کیونکہ وہ آوازیں جو یہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کوئی دراڑیں پڑ رہی ہیں، یا فوج الگ ہو رہی ہے، یا جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی ہے بھیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ تنقید کر سکتی تھی، لیکن پھر اس سے بھی سوال ہوتا کہ آپ بھی تو ناصر صاحب جنجوعہ کو لے آئے تھے، تو پھر ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ پاکستان کے جو گیم چینجر ہے، وہ ایک جو تیسری چوتھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو گیم چینجر ہے وہ سی پیک، چائنا جو ہے، چائنا اکانومک کوریڈور جو ہے وہ ہے، اور چائنا جو ہے وہ سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم بہت بڑے مسائل میں ہے۔ چائنا نے دنیا میں ایک بہت بڑی صف بندی کر دی ہے، بہت سارے ممالک کو ساتھ ملایا ہے، اور دنیا میں نئی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ سامنے لا رہا ہے۔ دنیا بالکل بدل رہی ہے، اور اس میں چائنا ایک بہت بڑا پلیئر بننے جا رہا ہے۔ چائنا نے جو ایک بہت بڑی جو ہے بیلٹ بنائی ہے، وہ مختلف ملکوں سے وہ راستے نکال رہا ہے تاکہ وہ اپنے مال کو پوری دنیا کی منڈیوں تک پہنچائے آرام سے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس کا سب سے جو اہم ذریعہ ہے، جو اہم راستہ ہے، وہ پاکستان ہے، اور سی پیک جو ہے چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور۔ اور اب جنرل آصف سلیم باجوہ اس کے چیئرمین ہیں 2019 سے، یہ نومبر 2019 کو انہیں چیئرمین کا عہدہ دیا گیا، اور عمران خان صاحب کو ایک ضرورت تھی کہ ان کی کیبنٹ جب بھی بیٹھے تو سی پیک کا انپٹ ان کو دیا جائے، وہ ان کو فوراً جو ہے میسر آ جائے، جو سی پیک کے بارے میں جو انفارمیشن ہو۔ تو سی پیک کے چیئرمین سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا ان کے پاس بدستور، وہ عہدہ موجود ہے، اور اب ہر ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ وہ کیبنٹ میں بھی موجود ہوں گے، سی پیک کے چیئرمین بھی ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو انپٹ بھی دیں گے۔ سی پیک کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی خدشات ہیں وہ میڈیا تک وہ پہنچائیں گے، اور اس منصوبے کو پاکستانیوں اور چائنا کے بیچ میں ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی ترقی بہت حد تک اس پر منحصر ہے۔ یہ منصوبہ کافی ٹائم سے شروع ہے، مشرف ٹائم سے چلتا آ رہا ہے، زرداری صاحب کے دور میں یہ پروسیس میں تھا، اور میاں صاحب کے دور میں چلتا رہا، اور اب عمران خان صاحب کے دور میں اس کی کمپلیٹ ہونے کا وقت ہے۔
وہ جو قریب ہے، اور یہ پاکستان اور چائنا دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، ایک یہ وجہ بھی تھی۔ پانچواں اور ایک بہت اہم معاملہ، عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ ایک نیک لیڈر ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، ان کے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایماندار لیڈر ہیں، اور یہ سچ ہے کہ وہ ذاتی طور پر کرپٹ آدمی نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ محسوس کیا، اور ان کے قریبی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جس ڈیو رسپیکٹ کے وہ اہل ہیں وہ ان کو میسر نہیں آ رہی ہے میڈیا میں۔ ان کو یہ لگا کہ جو عمران خان صاحب کو جو مقام ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، اور ان کے اوپر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی فوج اپنے ملک کے اندر لڑائی لڑتی ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو، اس کی مقبولیت میں کمی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی فوج وہ واحد فوج ہے جو پاکستان کے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی اپنے ملک کے اندر، اور 2014 کے بعد شدید اس میں شدت آئی تھی اور وہ تیز ہو گئی تھی وہ جنگ، اور اس میں بہت ہیوی جو ہے کام ہوا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، طالبان کے مختلف ٹھکانوں پر، تحریک انصاف کے تحریک طالبان کے جو مختلف ٹھکانے تھے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ ان پر کافی زیادہ فوج نے جو ہے حملہ کر کے وہاں سے ٹھکانے ختم کیے، تو یہ ایک بڑی پازیٹیوٹی تھی فوج کی۔ اس کے باوجود پاکستان کی فوج کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام آصف سلیم باجوہ تھا۔ عمران خان صاحب اور اس کے ساتھیوں کو لگتا ہے کہ یہ آدمی اگر ہمارے لیے یہ کام کرے تو عمران خان صاحب کو بھی وہ ڈیو رسپیکٹ، وہ مقام مل سکتا ہے جس کا وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں، اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر آصف سلیم باجوہ اسی طرح کی ایک کیمپین لانچ کریں۔ آپ کو ہماری سٹوری اور تجزیہ کیسا لگا؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔